ہم کسی شہر کے رہنے والوں کو ہلاک نہیں کرتے تا وقت کہ اس شہر کے رہنے والے ظلم پر نہ آمدہ ہو جائیں. اگر ہلاکت سے اگر تم کو بچنا ہے، کیا حکم دیا پروردگار عالم نے تمہیں؟ آمنو وتقوا، تم ایمان اور تقوی کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ. تو میں کیا کروں گا اس کے سلے میں؟ آسمانوں اور زمینوں سے برکتیں سمٹ کے کھول دوں گا تم پر. اگر مسلمان کو امن سے رہنا ہے، مسلمان کو فتنوں سے بچنا ہے، مسلمان کو اپنی زندگی میں آسودگی پیدا کرنا ہے، مسلمان کو اللہ کے غضب کو دور کرنا ہے، اس کے کیسے میں ایمان اور تقوی کی دو دولتیں ہیں. آپ کہیں میری تقریر سے یہ نہ سمجھیں کہ میں ایمان اور تقوی کے تعلق سے کہہ رہا ہوں نماز اور روزے اور حج اور زکوٰۃ وغیرہ کی ضرورت نہیں. مفہوم مخالف نکالنے کا آپ کو ہم علم کا یہ دستور ہے کہ آپ اگر مفہوم مخالف نکالیں گے تو نتیجہ آپ ہی کو برداشت کرنا پڑے گا. اسلام کے احکام فرض ہے، اس میں تساہل نہیں کرنا چاہیے. ترک کرنا تو بہت بڑی بات ہے، تساہل نہیں کر سکتے آپ. مگر اللہ کو تمہارے اعمال حسنہ سے پہلے تمہارے ایمان اور تقوی کی اللہ کو دیا. اگر آپ کو معلوم ہو جاتا کہ ایمان کہتے کسے ہیں، خدا کی قسم میرے فاضل مقرر میرے پیر بھائی نے جب سے دفڑا جو رویا ہمارا، وہ دفڑا سنانے کی پھر چندہ ضرورت نہیں. یہ ہمارا رواج دشمنوں کے جیسا، ہماری صورتیں دشمنوں کے جیسی، ہمارے چال ڈھال دشمنوں کے جیسے، ہمارا رہنا سہنا دشمنوں کے جیسا، یہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر صاحب ایمان آپ کو. یہ ایمان کا یہ کمال ہے میرے دوست، ایمان کا یہ کمال ہے. خدا کی قسم طرفت العین کے لیے بھی بندہ نافرمانی کی طرف مائل ہے. طرفت العین کے لیے بھی بندہ نافرمانی کی طرف مائل نہیں ہوتا. اسلام کی حدیں اس سے جاری نہیں ہوتی. اہل ایمان کا یہ کمال ہے. ہر آن آمنت باللہ کے ساتھ کیا استحضار پایا. مسائل علمی ہے، اگر آپ واقف نہیں تو اپنے اساتذہ اور علماء سے واقف ہونے کی کوشش کیجیے. یہ اسلام کا سرمایہ ہے اور ذخیرہ آخرت ہے. اور خبر میں سب سے پہلے یہ پوچھا جائے حشر جب وفا ہوگا، ساری خلقت میدان حشر میں جمع ہو جائے گی. ہر ایک نفسی نفسی کا عالم رہے گا. ساری انسانیت کی نگاہیں آدم علیہ السلام کی طرف اٹھے گی. آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام کی طرف، نوح علیہ السلام ایسا ہوتے ہوئے سرکار دو عالم کی طرف پھیر دیں گے سب کو. سرکار دو عالم مقام محمود پر سجدہ ریز ہوں گے. اللہ تعالیٰ منائے گا کہ میرے محبوب آج تمہاری باری ہے اتفاق کی، تمہاری کہیں سنی جائے گی، تم سر اٹھاؤ. جب سرکار دو عالم سر اٹھائیں گے اور عرض کریں گے میرے پروردگار میری ایک خواہش ہے. کیا خواہش ہے تمہاری ہے نبی؟ کہا کہ میری امت کے جس امت کے قلب میں رائے برابر بھی ایمان ہو اس بات کا مجھے. کیا فرمایا سرکار دو عالم؟ میری امت تو نماز پڑھتی ہے، ان کو شفاعت کا موقع دیجیے نہیں. میری امت تو خیرات کرتی ہے، ان کو شفاعت کا موقع دیجیے نہیں. میری امت جو حج کو آئی ہے اس کو شفاعت کا موقع قرار دیجیے نہیں. بلکہ سرکار دو عالم نے یہ فرمایا میری امت کے جس کے قلب میں رائی برابر ایمان ہوا ہے پروردگارا اس کی شفاعت کا مجھے موقع دیجیے. اے محمد رسول اللہ کے گن گانے والوں، اے ان سے دوستی کا راگ لاپنے والوں، اے ان کے نام پر اپنی جان کو نثار کرنے والوں، کیا شرط لگائی ہے سرکار دو عالم نے شفاعت؟ کیا شرط لگائی ہے؟ اس شرط کا تکملہ کون کریں گے؟ ہمارے غلامان محمد ہی اس شرط کا تکملہ کریں گے. جی اب آئیے آپ آمنت باللہ کہا، ایمان لایا میں اللہ پر. کیا استحضار آیا مولانا آپ کو؟ کیا استحضار پیدا ہوا قلب میں آپ کے؟ آمنت باللہ کا کوئی استحضار نہیں. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے 99 اسما کا استحضار آ جانا آپ کو. ایمان لایا میں اللہ پر، اللہ میرا رازق ہے، اللہ میرا خالق ہے، اللہ میرا مالک ہے، اللہ میرا ناصر ہے، اللہ میرا سمیع ہے، اللہ وزیر ہے. اس کیفیت میں تم جب گزارو گے طرفت العین کے لیے بھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہنشاہ خلافت پر شہنشاہ اسلام ہے، خلیفۃ المسلمین کے مسند آرا پر جو ہے جلوہ افروز ہے. ایک رات کو اپنی جو ہے مدینہ طیبہ کی گشت لگا رہے ہیں. صبح صبح سویرے سرکار ایک ایسے گھر سے گزرتے ہیں جس گھر میں دودھ کے جانور دودھ دھوئے جا رہے ہیں. بیٹی عرض کرتی ہے ماں سے امی جان میں نے دودھ دھو لیا. ماں یہ کہتی ہے کہ بیٹی اس میں پانی ملا دے. بیٹی عرض کرتی ہے کہ امی جان خلیفۃ المسلمین کا حکم ہے پانی نہیں ملانا. ماں یہ کہتی ہے کہ بیٹی کہاں خلیفۃ المسلمین کھڑے رہ کے دیکھ رہا ہے. بیٹی پھر جواب دیتی ہے کہ ماں خلیفۃ المسلمین نہ دیکھا صحیح مگر اس کا پروردگار تو دیکھ رہا ہے. دیکھیں میرے دوست آمنت باللہ کا استحضار، آمنت باللہ کا استحضار مرادا فرمائیے. رات کی سیاہی ابھی کو پھٹنے والی ہے، ماں بیٹی کا یہ مکالمہ ہو رہا ہے. ایمان کی دولت سے بیٹی سرکار ہے، ماں کے حکم کی نافرمانی کرتی ہے. اللہ کا استحضار اس کو پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. ایمان کے یہ معنی ہے میرے دوست. آمنت باللہ کے ساتھ ہی اللہ کو جو ہے سات آسمانوں کے اوپر عرش ہے، عرش کے اوپر کرسی ہے، کرسی کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ وہاں بیٹھا ہوا ہے کہاں ہم کو دیکھ رہا ہے. یہ بے ایمان ہے. قرآن والا تو یہ ہے ان اللہ علی کل شیء شہید، ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ کو اپنے قریب پاتا ہے، اللہ کو اپنے میں حاضر پاتا ہے، اللہ کو سننے والا پاتا ہے، اللہ کو دیکھنے والا پاتا ہے، اللہ کو باخبر پاتا ہے. تو مومن کہتے ہیں جی جب ایمان کا استحضار تم سے جاری ہو جائے گا، خدا کی قسم تم سے اگر جو ہے جبرن گناہ کرنے کی اگر دنیا دعوت دے تو گناہ نہیں ہو سکے. تم کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ تمہارے صورتیں دشمنوں کے جیسی ہو گئی ہیں. تم سے کہنے کی ضرورت نہیں کہ تمہارا معاشرہ محمد رسول اللہ کے دشمنوں کے جیسا ہے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ سب کچھ ہے تمہارے پاس مگر ایمان غارت ہو گیا ہے. شیطان تمہارے ایمان پر ڈانٹا جا رہا ہے. اگر تم ایمان کی حفاظت کرتے خدا کی قسم آج بھی تم سرخرو رہتے، آج بھی تمہاری کامرانی ختم چومتی تم پر. تم نے سب کچھ کیا مگر ایمان کو چھوڑ دیا. اللہ کو اگر مطالبہ ہے تو تمہارے ایمان کا ہے، اللہ کو اگر مطالبہ ہے تو تمہارے تقوی کا ہے. اگر 80 مسلمان اپنی بستیوں پر خدا کی رحمتیں چاہتا ہے، اگر 80 مسلمان اپنے گھروں میں خدا کی جانب سے برکتیں واپس لوٹانا چاہتا ہے تو تجھ میں صرف یہ کمی اور یہ کمال پیدا ہونا کہ تو صاحب ایمان بن جانا. جی ایمان حاصل کتابوں سے نہیں ہوتا. یہ اچھی طرح سن لیجئے، غور سے سنیے. جی کسی اللہ والے کی صحبت میں رہیے، کسی عالم دین کی صحبت سے استفادہ کیجیے، کسی اللہ کے ولی کے دامن کو پکڑو، جب بتائے گا آپ کو ایمان کسے کہتے ہیں. ورنہ کتابوں سے پڑھنے کے بعد بجائے ایمان آنے کے راستہ ایمان ہی چلا جائے گا. یہ بڑے تعجب کی بات ہے میرے دوستو. انجینئر کی ڈگری کا حاصل کرنے والا، وکالت کی ڈگری کا حاصل کرنے والا، MBBS کی ڈگری کا حاصل کرنے والا پڑھ کے جب وہ MBBS بن کے نکلا کسی کو دوا نہیں دے سکتا. ہو جب انجینئر کے پاس جا کے پاپڑ نہ بیلے. جی وکیل لا کی ڈگری حاصل کر لیا ہے، درجے اعلیٰ سے کامیاب ہو گیا ہے مگر جج کے سامنے آ نہیں سکتا جب تک کہ کسی سینئر کے جو ہے مسلوں کو برداشت نہ کرے. جی اس کے مسئلے برداشت کر کے چھوٹا ہوا پھرے برسوں جب کہیں وہ جج کے سامنے آتا ہے. جی دنیا کے ہر علوم کو اس کے فنکار کے پاس رہ کے آپ سیکھتے ہیں اور آپ داد دیتے ہیں. ان کا علم ہی ایسا آ گیا ہے مکتب سے نکلے دودھ لائے دودھ کے فتووں سے قوم کو برباد کر دیا. جی اس کو ہاں اڑائے اور یا اڑائے کی جو تمیز آئی تو قوم کو جو ہے فتووں سے نواز دیا. میرے دوستو سرکار تو عالم جب اسلام کو پیش کیا تو اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی. صحابہ سرکار دو عالم کی صحبت سے استفادہ کیے. اجندہ صحابہ اجندہ ائمہ اتنے گزرے ہیں ایک دوسرے کی صحبتوں سے استفادہ کر کے مینار نور کی طرح چمکے ہیں.
یہ بدنصیبی ایسی آ گئی مسلمانوں کہ ہم نے کتابیں پڑھ لیا اور فتوے دور لائے دور سے سب کے کہانی ہے. اور مجھے آپ کے مستحق کا بھی خیال ہے کہ تقریباً جو ہے 12:30 ہو رہے ہیں اور ترتیب کچھ ستا رہی ہے. مجھے اپنی دلی دھوس جمانا نہیں ہے، نہ مجھے اظہار معلومات آپ کے سامنے کرنا ہے. بس اتنا عرض کرنا ہے آپ سے کہ قرآن کا یہ مطالبہ ہے، آپ ایمان اور تقوی کی دولت کو حاصل کرنے کی کوشش فرمائیے. اگر ایمان کی دولت آپ کو ہاتھ لگے گی، جیسے کہ فاضل مقدس نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرماتے ہیں کہ اے عمر، اگر تجھے ذرہ خبر ہو تو بتا کیا کرے گا. یہ ایسی حدیث ہے میرے دوستو، آپ کم سے کم دن میں ایک مرتبہ اس کا اعادہ کیجیے، اندر کیفیت پیدا ہو جائے. جی سرکار دو عالم اس کو فرما رہے ہیں جو شیخین کے درجے پر فائز ہے، جس کو سرکار دو عالم نے فرمایا ہے عمر تم جس راستے سے جاتے ہو شیطان کترا کے نکل جاتا ہے. جی اس کو فرما رہے ہیں اگر نبوت جاری رہتی عمر اللہ تعالیٰ نبوت کا مستحق تم کو کرتا. جی ایسی ہستی کو اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم فرما رہے ہیں کہ اگر تجھ کو ضبطۂ خبر ہو تو بتا کیا کرے گا. کیا میرے دوست ہم اس ضبطۂ خبر سے بچ سکتے ہیں؟ جی اور قربان جائیے خصوصی صفات ہستی کے. کبھی سرکار دو عالم کو اپنے اعمال حسنہ کی گواہی نہیں کیا، کبھی انہوں نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ میرے آقا میں نے نمازیں پڑھی ہے، میرے آقا میں نے جہاد کیا ہے، میرے آقا میں نے خیرات کی ہے، میرے آقا میں اپنے رفتے جگر کو آپ کے قدموں میں چھوڑ دیا ہے، کیا مجھ پر بھی لگتا ہے خبر ہوگا. جی کبھی بھی انہوں نے اعمال حسنہ پر جو ہے اپنا ٹکاؤ یا اس کو مسند نہیں بنایا، بلکہ صرف عرض کیا میرے آقا آپ یہ فرما دیجیے میرا زمین کے اوپر جو ایمان ہے وہ کیا تہہ زمین ہونے کے بعد بھی ایمان باقی رہے گا. تو یاد رکھیے خبر کی کٹھن منزل کا جو آپ مقابلہ کریں گے ایمان سے کریں گے. جی آپ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے، فیضان ربوبیت سے بھی مالا مال ہوئے، فیضان رزاقیت سے بھی مالا مال ہوئے، ہر اللہ کے دن کے فیضان سے آپ مالا مال ہوتے چلے جائیں. بہتر یہ ہے میرے دوستوں اب تک جو وقت گزرا ہمارا گزر گیا، مزہ ماں مزہ. اب وقت ہے ہم اعمال صالحہ کے ساتھ ایمان اور تقوی کی دولت کا تکمیلہ کریں. اللہ کا مطالبہ، اللہ کا منشا یہ ہے کہ بندہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو. جی سرکار دو عالم کا بھی یہی تقاضا ہے. جی میدان حشر جو شفاعت کا میدان ہے سرکار دو عالم کا، وہاں بھی یہ شرط رکھی ہے آقا نے جس کے قلب پہ رائی برابر کا ایمان ہوگا سرکار دو عالم کی شفاعت وہاں کارگر ہوگی. تو میرے دوستو اگر واقعی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو شفاعت کی ضرورت ہے اور واقعی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو اللہ کی رضا کی ضرورت ہے تو پھر ہمیں اس طرف کوشش کرنی چاہیے. یہ اسلام ہے، اس کے فرائض سے آپ اللہ کے فضل سے واقف ہو گئے کہ اس کی طہارت کیا ہے، اس کی عبادت کیا ہے، اس کے اوقات کیا ہے. خدا را اپنی جانوں پر رحم کر کے ایمان، اس کی عبادت کیا ہے، اس کی طہارت کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہے، ایمان کب آتا ہے، ایمان کب جاتا ہے، کسی اللہ والے کی صحبت میں آپ تشریف رکھیے. اللہ کی حول و قوت سے دنیا سے آپ کو نفرت پیدا ہو جائے گی، اللہ اس کے رسول سے آپ کو محبت پیدا ہو جائے گی. انسان کی زندگی کا کمال، انسانیت کا مقصد کا تکمیلہ اسی سے ہوگا. میرے انشاءاللہ اگلی صحبتوں میں تقوی اور ایمان کے دوسرے جو اجزاء چھپے ہوئے ہیں وہ بیان کیے جائیں گے. میں مسافر ہوں اور اللہ کے فضل سے آپ نے بڑی قربانی کی. اس ٹھنڈ میں میرے سما آپ تشریف فرما ہے. میں آپ سے جدا ہوتا ہوا انشاءاللہ کل کی ملاقات اور صحبت میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ سے پھر درخواست کروں گا کہ قرآن کے مطالبے کی طرف آپ اپنے توجہ کو مبذول کیجیے، اللہ کی رضا حاصل کیجیے، سرکار دو عالم کی خوشنودی حاصل کیجیے، اللہ کے اولیاء کے سائے عاطفت میں آپ کو اللہ تعالیٰ جگہ عنایت فرمائے گا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے پروردگار عالم جس طرح ہم کو اپنے فضل سے سرکار دو عالم کے غلاموں میں مبعوث کیا اور ہماری رہنمائی کے لیے قرآن عظیم جیسی نعمت علماء سے مالا مال فرمایا، اے پروردگارہ ہم کو قرآن کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر تدبر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر تیرے منشا کو پانے کی توفیق عطا فرما، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما،
اس عمل میں اخلاص عطا فرما۔ اے پروردگارہ ہم کو دونوں عالم میں معزز و ممتاز رکھ اور دین اور دنیا میں کسی کا محتاج نہ رکھ۔ اے پروردگارہ ہم کو احیاء سنت کے لیے چن لے، محمد رسول اللہ کی ہر سنتوں کا احیاء کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے پروردگارہ ہم کو زمین کے فتنوں سے محفوظ رکھ، آسمان کی بلاؤں سے محفوظ رکھ، ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھ، حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھ، اشرار کے شر سے محفوظ رکھ۔ اے پروردگارہ ہمارے بیوی بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں باخدا بنا، انہیں رزق با کرامت عطا فرما۔ اے پروردگارہ رحم فرما، کرم فرما، واسطہ سرکار دو عالم کا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔